قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ تیسرا مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے انہی دنوں میں، چونکہ اب جانوروں کی خریداری چل رہی ہے، وہ یہ کہ جی آپ کیا ذبح کر رہے ہیں؟ گائے۔ آپ کیا ذبح کر رہے ہیں؟ بکرا۔ آپ نے کیا لیا کہ جی میں تو کٹا لینے کا سوچ رہا ہوں۔ توبہ 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 توبہ، کٹا لے رہے ہیں؟ کٹے کی تو قربانی ہوتی نہیں ہے، آپ کیوں لے رہے ہیں کٹا؟ بھائی کیوں نہیں ہوتی کہ جی حضور نے کبھی کٹے کی قربانی کی ہی نہیں، لہٰذا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں لیکن حضور تک وہ پہنچی نہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی کبھی نہیں کھائی، کیونکہ گندم عرب میں ہوتی نہیں تھی۔ ایران جب فتح ہوا تو وہاں سے صحابہ نے گندم ادھر شفٹ کی مکہ مدینہ میں، تو وہ پہلی دفعہ دیکھی اور سنا ہوا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو گندم کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایران فتح ہوا نا تو وہاں سے ان کو گندم کی روٹیاں مل گئیں، تو وہ روٹی کھا کر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ڈولے چیک کر رہے ہیں کہ موٹا ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ کہا گیا بھائی اتنی جلدی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ کھانے رہنے سے ہو جاتا ہے۔ تو عربوں میں گندم نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے وہ کھائی بھی نہیں۔ اب کوئی کہے توبہ توبہ، سرکار نے روٹی گندم دی کھادی نہیں، تسی دوپہرے بھی رات بھی سویرے بھی کیویں کھائی جاندے؟ دیکھو کسی چیز کا استعمال اگر حضور نے نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں اس زمانے میں عام حضور نے کبھی نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ سیب حضور نے کبھی نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ شکرگندی نہیں کھائی، ہم کھاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور برائلر مرغی تو آئی اب ہے، تو یہ ہم کیوں کھا لیتے ہیں؟ اب مسئلے کو سمجھیے کہ جو بھینسا اور کٹا ہوتا ہے اس کو افریقی گائے کہا جاتا ہے۔ افریقی گائے کہ عام علاقوں میں جو آسٹریلیا میں گائے پائی جاتی ہیں وہ یہی جن کو ہم گائے کہتے ہیں، تو یہ افریقی گائے، کیونکہ افریقہ کے لوگ کالے کالے ہوتے ہیں، ان کی گائے بھی کالی کالی ہوتی ہیں۔ تو بھینس کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ گائے ہی کی قسم ہے۔ اور جیسے اب آسٹریلیا نسل کی گائے اور ہوتی ہے، اب ساہیوال نسل کی جو گائے ہے یہ ہماری جو سرخ، اب آپ بتائیں حضور کے زمانے میں یہ تھی؟ یہ تو ابھی آ رہی ہے، اور اس کی قربانی بھی حضور نے نہیں کی، لیکن ہم سارے اس کی قربانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ گائے ہی ہے، گائے کی قسم ہے۔ تو جس طرح یہ ساہیوال نسل کی گائے گائے کی ایک قسم ہے، تو یہ بھینس اور کٹا بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جو اللہ نے اتاری بعد میں اور اس میں ہم پریشان ہو، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ملتان سے آ رہا تھا تو بس پیچھے سے آئی ڈیرہ غازی خان سے، تو ڈائیوو میں تھا، تو میرے ساتھ کی سواری وہ پیچھے سے آ رہی تھی، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تعارف ہوا، مجھے کہنے لگا آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتا آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا اگر تو ناراض ہونے والی ہوئی پھر تو مجھے ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر میں کیوں ہوں گا؟ پوچھئے۔ کہتا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں مانتا، تو مجھے مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا پوچھیں۔ کہتا مسئلہ یہ ہے کہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہی دن چل رہے تھے، قربانی کے شروع ہونے والے تھے۔ میں نے اس سے کہا یہ بتاؤ آج آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ کہتا جی بڑا رج کے کیتا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا میں ابھی بس چلا تھا تو لسی پی کے آیا ہوں۔ میں نے کہا لسی دہی والی دودھ والی؟ کہتا دہی والی۔ میں نے کہا وہ دہی کس دودھ کی تھی؟ اونٹنی کے دودھ کی تھی، بکری کے دودھ کی تھی، یا گائے کے دودھ کی تھی؟ کہتا جی نہیں وہ تو بھینس کے دودھ کی تھی۔ میں نے کہا اچھا، بھینس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جاموس، کٹے بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ اب جاموس کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں والخیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدھے، اس کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر ہے، بکری کا ذکر ہے، لیکن پورے قرآن میں بھینس کا اور کٹے کا ذکر نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو دہی بھینس کی کھا لی ہے وہ قرآن میں تو مسئلہ ہے نہیں۔ اب حدیث میں دیکھیں،
پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھینس کا لفظ ہی نہیں نکلا، جاموس کا لفظ حضور نے کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں بھینس کا ذکر آپ کو مل جائے۔ اب میں نے کہا تم مانتے ہو صرف قرآن کو اور حدیث کو، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جو بھینس کا دودھ پیا، اس کی لسی پی، دہی کھائی، اور اکثر آپ کھاتے بھی رہتے ہیں، اور عام طور پر کٹے کا گوشت بھی آپ کھاتے ہوں گے، وہ آپ نے جو کھایا یہ حلال تھا کہ حرام تھا؟ اگر حلال ہے تو یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے کھا لیا؟ اور اگر حرام تھا تو توبہ توبہ، آپ حرام کھاتے ہیں۔ مجھے کہتا جی نہیں وہ اصل چے گائیں ہندی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے گائیں؟ ابھی کہتا گاں دا اندہ ایک ہی حکم ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو گائے جو ہے وہ بھی دودھ دیتی ہے، بھینس بھی دودھ دیتی ہے، تو لہٰذا اگر گائے کھانا جائز ہے تو یہ بھی کھانا جائز ہے۔ میں نے کہا معاف کرنا، ناراض نہیں ہونا، ایک بات کہہ دوں؟ کہتا کہو۔ میں نے کہا آپ نے کہا گائے بھی دودھ دیتی ہے، بھینس بھی دودھ دیتی ہے، تو ایک ہی بات ہے، تو دودھ تو گدھی بھی دیتی ہے، تو پھر گدھی کا بھی دودھ پینا جائز ہونا چاہیے کیونکہ دودھ تو وہ بھی دے رہی ہے۔ پھر کہتا نہیں یار مولوی مطلب ہے کہ دیکھنا وہ بھی پٹھے کھاندی ہے تے بھی پٹھے کھاندی ہے۔ تو میں کہا بھی جیڑی کھوتی ہوندی ہے وہ کیڑا برگر کھاندی، وہ بھی پٹھے ہی کھاندی ہے۔ تو اب اس دلیل میں تو گدھی کا گوشت کھانا بھی جائز ہونا چاہیے، اس کا دودھ بھی جائز ہونا چاہیے، وہ تو تم نہیں کھاتے پیتے۔ پھر سر کھجا کے کہتا یار ہن تو ہی دس کی گل ہے، مینوں ہن بہتا پسانا۔ میں نے کہا اب مسئلہ سمجھو، آپ کے منہ سے جو بات نکلی وہ صحیح نکل گئی کہ یہ گائے کی ہی قسم ہے۔ جب گائے کی ہی قسم ہے تو یہ گائے ہے، اور گائے کی قربانی آپ کہتے ہیں جائز ہے، تو پھر اس بیچاری کو کیا ہوتا؟ رنگ ہی کالا نا، پھر کیوں ہے؟ چلو رنگ کالا ہے تو کالا رنگ ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خط لکھا اپنے حکام کو اور یہ کہا کہ انتو خدو صدقۃ الجوامیس کما تو خدو صدقۃ البقر، کہ جس طرح تم لوگوں سے گائے کی زکوٰۃ وصول کرتے ہو ایسے ہی بھینس اور کٹے کی زکوٰۃ بھی وصول کرنی ہے، کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ جو گائے بھینس اور کٹا ہے یہ اور گائے دونوں ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، قربانی بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب زکوٰۃ میں گائے اور کٹے میں کوئی فرق نہیں ہے تو قربانی میں بھی گائے اور کٹے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر یہ کوئی اور مخلوق ہوتی تب تو ہم سوچتے، جب یہ گائے کی قسم ہے پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ جو طبی اعتبار سے کٹے کا گوشت گائے کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کھانے سے خود منع کیا، ترغیب دی ہے کہ بچو اس کے گوشت سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بالبان البقر وسمنانیھا، اے لوگو تم گائے کا دودھ بھی پیو، اس کا مکھن بھی کھاؤ، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا، لیکن گائے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي أَلْبَانِهَا وَسُمْنَانِهَا دَاءٌ وَشِفَاءٌ، کہ گائے کے دودھ میں اور گائے کے گھی میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ وفی اور اس کا جو گوشت ہے وفی لحومها داء، اور اس کے گوشت میں اللہ نے بیماری رکھی ہے۔ جدید سائنس کی تحقیق ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے باریک جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو ویجیٹینا کہتے ہیں۔ یہ جو کیڑا ہے یہ آدمیوں کے لیے معدے کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلڈ پریشر والوں کو، دل کے مریضوں کو سب سے پہلے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا گوشت نہیں کھانا، وہ اس وجہ سے کہ اس کے گوشت میں یہ بیماری کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو جدید سائنس کی تحقیق ہے وہ یہ کہ 100 گرام گوشت گائے کا لے، 100 گرام گوشت کٹے کا لے، دونوں کو الگ الگ پکائیں، پکانے کے بعد ان کا ٹیسٹ کریں، اس میں کیلوریز کتنی ہیں اور اس کے اندر فیٹ کتنی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر چیک کریں۔ تو جب اس کی چیکنگ ہوگی تو گائے کے اندر جو کیلیسٹرول نکلے گا وہ 86 نکلے گا، 86،
اور جو کٹے کے گوشت میں کولیسٹرول نکلے گا وہ 82 نکلے گا، یعنی کٹے میں گائے کی نسبت کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کو دوبارہ ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں کیلوریز کتنی ہیں، گائے کے 100 گرام گوشت کو پکائیں گے تو 219 کیلوریز اس میں نکلتی ہیں، اور کٹے کا 100 گرام گوشت پکا کر ٹیسٹ کریں گے 143 کیلوریز اس میں نکلتی ہیں۔ تو اس میں کیلوریز بھی کم ہیں جو بیماریوں کے لیے یعنی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ان کی فیٹ دیکھیں گے تو گائے کے 100 گرام گوشت میں جو فیٹ ہے وہ 10.15 نکلے گی، اور کٹے کے گوشت کی جو فیٹ ہے وہ 2.42 نکلے گی۔ کتنا فرق ہے! اب طبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کٹے کا گوشت گائے کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ گائے کی قربانی کر کے اس کا گوشت کھائیں، اس سے بہتر ہے کٹے کی قربانی کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کٹے کی کریں گائے کی نہ کریں، نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی کٹے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے اے کہ تو نواں کام پڑ لیا، اگے اسی کدی ویکھے ہی نہیں کٹے دی قربانی ہے تے پہلی باری دیکھی ہے۔ تو اس کو کہنا چاہیے اسے واسطے کر رہا کہ تو مرن تو پہلے ویکھ لوے بھی ہوندی ہے کہ تے حسرت نہ تیرے دل چ رہ جاوے، تو اس لیے بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں، یہ گائے ہی کی قسم ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اور بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھ کر اگر قربانی کر دیں تو وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ 3 اہم مسئلے تھے، آج کے درس میں آگے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ یہ باتیں آ جائیں گی کہ جانور میں کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کچھ سینگوں کے عیب ہیں، کچھ آنکھوں کے عیب ہیں، کچھ کانوں کے عیب ہیں، کچھ اس کی دم کے بارے میں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، تاکہ آپ خریدیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جانور کہیں غلط نہ خرید لیں۔ بہت سے ایسے فراڈ ہو جاتے ہیں، حیران ہوں گے، وہ میں اگلے درس میں عرض کر دوں گا کہ کتنے فراڈ آنکھوں کے سامنے لوگ جانور کے کر جاتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتے ہیں، بیچارے لوگوں کو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے۔